بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ اور آیت مبارکہ 197 اور 198، 197 198۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے الحج، ہا کا خیال رکھیے گا اور جیم کے اوپر تشدید ہے تو وہ ذرا آپ نے رک کر مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ الحج، آگے اشہرم، اشہرن پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم یرملون کا یہاں ادغام کیجیے گا۔ اشہرم معلومات، یہاں رموز اوقاف میں سے جیم ہے، اب یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ معلومات، معلومات، آگے دیکھیے گا۔ فمن فرض، یہاں نون ساکن ہے، فمن میں نون ساکن کے بعد کیا ہے دی فا ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا۔ فمن فرض، را موٹا ہے، حرف ضاد وہ بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ فرض فیہن الحج، فیہن، یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ حج فلا رفث ولا فسوق، رفث میں بھی را موٹا ہے، ثا میں خیال کیجیے گا اس میں سیٹی نہ ہو۔ فلا رفث ولا فسوق، فسوق اس میں قاف موٹا رکھیے گا، اسے اپنے باریک نہیں ہونے دینا۔ لام الف لا کا اوپر رموز عقاب میں سے علامت نظر آ رہی ہے، یہاں وقف نہ کیجیے گا۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہاں رموز عقاب میں سے طا ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا۔ تشدید پر جب بھی وقف ہوتا ہے تو مضبوطی کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے۔ فی الحج، آگے دیکھیے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، مِنْ خَيْرٍ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، یہاں اظہار کیجیے گا۔ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، خَيْرٍ يَعْلَمْ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یا ہے، حروف یرملون کے ادغام مال غنہ۔ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، لفظ اللہ کو آپ موٹا پڑھیے گا اور اس سے پہلے کیونکہ ہا کے اوپر پیش ہے اسے خوب موٹا پڑھیے گا۔ یعلمہ اللہ، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے اور ساتھ سے لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تلاوت کرتے ہوئے یہاں وقف فرمایا کرتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا۔ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، قاف قلقلہ کیجیے گا، رموز اوقاف میں سے زا ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، آپ اسے 4 سیکنڈ تک آپ اسے لمبا کیجیے گا۔ یا اولی الالباب، یہاں واو جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے یا اولی الالباب پڑھنا درست نہیں ہے۔ یا اولی الالباب، آخر میں با ہے تو با کی نیچے زیر ہے، وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، جب با ساکن ہوگی تو با کو پھر قلقلہ بھی کیا جائے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم، آگے جناح، جناح پہ اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے۔ جناح ان تبتغوا، یہاں ان تبتغوا نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا۔ تبتغوا، با قلقلہ ہے۔ فضلا من ربکم، فضلا پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، یعنی یہاں پہ ادغام یرملون ہے غنے کے ساتھ۔ فضلا من ربکم، من ربکم نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے۔ من ربکم، اسے من ربکم نہیں پڑھنا، یعنی نون کی آواز اس میں آپ نے بالکل ڈالنی نہیں ہے۔ من ربکم، آگے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب یہاں جو مد ہے مد منفصل ہے، فَإِذَا مد منفصل، حروف مدہ حمزہ الگ الگ کلمات کے اندر ہوں تو
مد منفصل ہوتی ہے. اب یہ چیزیں تو ویسے آپ کو ازبر ہوگی ہوں گی، یہ کچھ چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ہر دوسری سبق میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو اب امید ہے یہ چیزیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگی ہوں گی. تو چلیں جی آگے. فَإِذَا أَفَضْتُم، میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کی اپنے 3 حالتیں وہ آپ نے پڑھ رکھی ہیں. میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد ان 2 کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. افضتم، ایسے ادغام ہوگا غنے کے ساتھ. افضتم، آگے من عرفات، من نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پہ اظہار کیجیے گا. عرفات فاذکروا اللہ، عرفات تنوین کے بعد فا ہے، یہاں اخفاء کیجیے گا. فاذکروا اللہ، لفظ اللہ کو خوب موٹا پڑھیے گا. فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیجیے. عند المشعر الحرام، عند، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں اخفاء کیجیے گا. مشعر الحرامی، اس میں مشعری کی را تو باریک ہوگی، لیکن الحرامی اس کی را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی، یہ ساتھ الف ہے وہ بھی موٹی پڑی جائے گی. اور پھر یہاں وقف کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، اگر نہ کرنا چاہیں تو زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وقف نہ کریں. عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، واذکروہ، وذکرو نہیں پڑھنا، اس کو دال نرمی سے پڑھا جاتا ہے. رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف کر لیں اچھا ہے، نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں آپ نے اخفاء کرنا ہے. کنتم میں بھی اخفاء ہے، اور اس کے بعد پھر میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام شفی ہے. من قبلہ، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں بھی کیا کیجیے گا، اخفاء کیجیے گا. لمن الضالین، یہاں جو مد ہو رہی ہے اسے کہا جاتا ہے مد لازم. حروف مدہ کے بعد جو سبب مد میں سے تشدید آ گئی ہے، عام طور پہ حروف مدہ کے بعد ہم حمزہ دیکھتے ہیں، حمزہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حروف مدہ کے بعد شد آ گئی ہے لام کے اوپر، تو یہاں پر جو مد ہوگی مد لازم ہے، اسے بھی خوب لمبا کیجیے گا اور ضرور لمبا کیجیے گا. لمن الضالین. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق اللہ العظیم. اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہے یا مقرر ہے. فمن پس جس نے فرض لازم کر لیا فیہن ان میں الحج حج فلا رفث تو بے پردہ نہ ہو ولا فسوق اور نہ گالی دے ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج میں
وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر نیکی سے یعلمہ اللہ اسے اللہ جانتا ہے، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن بے شک خیر بہتر الزادی زاد راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مند لوگو، اے عقل والے لوگو۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو فضلا من ربکم فضل اپنے رب کی طرف سے، فاذا پھر جب افضتم تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام میں، مشعر حرام کے نزدیک، واذکروہ اور اسے یاد کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اور تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین ناواقف۔ اب ان دو آیات بینات کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا۔ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ حج کے جو چند مہینے ہوتے ہیں متعین ہوتے ہیں، تو ان مہینوں میں اگر کوئی شخص احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے تو حج کے دوران نہ تو وہ کوئی فحش بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کوئی جھگڑا کرے۔ ویسے عام دنوں میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن حج کے موقع پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہاں خدشات زیادہ ہوتے ہیں، اور کہ اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنا جو ہے وہ ضبط کا دامن کھو بیٹھتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر حج ایک تھکا دینے والا عمل ہے، مشکل عمل ہے، تو ایسے میں لوگ کیا کرتے ہیں بلڈ پریشر اوپر نیچے کر کے کوئی نہ کوئی دنگا فساد کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کی نسبت، تو اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، آپ جھگڑا نہ کریں کسی سے، کوئی ایسی گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت بینات کے اندر ایک اور عمل کی طرف نشاندہی کی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ جب حج پہ جاتے تھے پہلے تو وہ کیا کرتے تھے، زیادہ راہ اپنے ساتھ نہیں لیتے تھے، مطلب کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لے کے جانا اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے تھے، بھائی یہ تقوی نہیں ہے، ہم کھانا پینا ساتھ لے کے جائیں، ہم تو عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا تھا وہاں پہنچ کے جب بھوک لگتی تھی یا راستے میں بھوک لگ جاتی وہ مانگنے والا کام شروع کر دیتے، تو اللہ کریم بیان فرما رہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا آپ نے، زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لازمی اپنے ساتھ رکھ لیا کریں۔ ہاں بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہی ہے، یہ تقوی ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ جی اس کے بعد نیکسٹ آیت کے اندر دیکھیے گا کہ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے، بعض ایسے حضرات جو حج کے سفر میں تجارت کو ناجائز سمجھتے تھے، بھئی حج پہ جا رہے ہیں تو ہم تجارت نہیں کریں گے، تجارت کو ناجائز سمجھتے، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، سفر حج میں روزی کمانے کا بھی آپ کو اختیار ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حج کے جو ضروری کام ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کو خوب یاد کرنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہے حج کے ایام میں۔ اب زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ کو یاد تو کرتے تھے، اہل عرب جو تھے اللہ کو ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو دیوتا تھے جو انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے، حاجت روا بنا رکھے تھے، ان کی بھی ساتھ ساتھ ان کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ خالص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہی تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسی ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب 2 آیات پڑھایا کریں، بعض کہتے ہیں زیادہ پڑھایا کریں قاری صاحب، تو اصل میں جو 1 یا 2 آیات کا میں چناؤ کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض آیات لمبی ہوتی ہیں، جیسے اس سے پیچھے جو سبق تھا وہ آیت مبارکہ بہت طویل تھی، لمبی آیت تھی، اس لیے میں نے اس کو 1 رکھا ہے۔ بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آیات چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم اس کو 2 کر لیتے ہیں یا 3 کر لیتے ہیں، تو اس حساب سے ہم جو ہے آیات 1 یا 2 کرتے ہیں، ایسے فکس نہیں ہے کہ بس میں نے 2 ہی پڑھانی ہے۔ تو چلیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔